پھر اسی طرح دو اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ہم پر کوئی احسان کرتے ہیں, آبویسلی جو آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو آپ محبت سے ملتے ہیں اس کو, احسان مند ہونے کی وجہ سے. اور ایک وہ ہے جو آپ پر کوئی احسان نہیں کرتا, تو آپ جب اس سے ملتے تو وہ گرم جوشی نہیں ہوگی. لیکن چلے ٹھیک ہے, گرم جوشی نہ بھی ہو, کم از کم کیا ہو, ایک بااخلاق معقول مہذب معاملہ تو ہو. لیکن ہم عموماً کیا کرتے ہیں, جس کو جانتے پہچانتے اس سے تو بڑے گلے لگ کے ملتے ہیں, اور جس کو نہیں جانتے اس کو پورا ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے, وہ پکڑ کے لے تھوڑی جائے گا. ڈھنگ سے ملے تو صحیح. نہیں کسی کو پہچانتے, لیے دیے سلام دعا, جب پتہ اچھا آپ وہ ہیں فلاں ہیں, پھر دوبارہ ملیں گے اٹھ کے. اب آپ ہم سے تھوڑی مل رہے ہیں. انسان کی قدر پہچانیے, انسان کی قدر کوئی بھی ہو, کیا چیز آپ کو اچھی طرح ملوائے گی. یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, یہ اللہ کی تخلیق ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا, اس کو بھی سلام کرو جس کو پہچانتے ہو, اس کو بھی کرو جس کو نہیں پہچانتے. ہم کیا کرتے ہیں, کسی شادی میں جائیں, کہیں جائیں, جن سے تو ہم واقفیت ہے ان سے تو خوب ہنس ہنس کے باتیں کریں, اور کچھ لوگوں سے سلام تک بھی نہیں کرتے, یا وہ کر لیں سلام تو جواب بھی نہیں دیتے, جسے جانتے ہی نہ ہو کسی کو. تو صرف جان پہچان کے کسی کے اسٹیٹس کی وجہ سے اس سے اچھی طرح ملنا, اور دوسرے سے اس لیے اچھی طرح نہ ملنا کہ اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں, پھر اللہ کی خاطر تو محبت نہ ہوئی, یا اللہ کے بندوں سے تو محبت نہ ہوئی, یا بے غرض محبت تو نہ ہوئی. تو محبتوں کو بے غرض کر دیں. ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ کافی ہے, رازق وہ ہے, بندے نہیں ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کا شرف رات کے قیام میں ہے, اور اس کی عزت اس چیز سے بے نیاز ہونے میں ہے جو لوگوں کے پاس ہے. لوگوں کے مال کی لالچ چھوڑ دیں, جو لوگوں کے پاس ہے اس سے دھیان ہٹا لیں, اس پہ غمگین نہ ہو. ورزق ربک خیر, تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہی زیادہ اچھا ہے. بندوں کو کیوں رازق سمجھتے ہیں, اور جب ان کے مال اور دولت اور ہر چیز سے ہٹ کر ان سے آپ پیار کریں گے نا بحیثیت انسان, تو وہی فائدہ مند, وہی بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگرچہ مسواک کی لکڑی ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر آپ نے کسی کے ہاتھ میں دیکھا ہے تو کہا ہے کس طرح لوں, اس سے کیا کروں, چلو خوشامد کر کے اس سے نکلواتے, کیا گھٹیا کام. جب کسی کی چیز دیکھ کے دل میں حسرت آئے نا, خیال ہے کہ یا اللہ تو اس کو دے سکتا ہے, تو مجھے بھی دے, یہ مانگا کرے. یا اللہ تو نے اس کو دیا نا, میری بھی ضرورت ہے, تو مجھے بھی دے, تیرے خزانے وسیع ہیں, مجھے بندوں سے نہیں تجھ سے چاہیے. پھر وہ جس کو چاہے سبب بنا دے, وہ خود ہی بندوں کے دل میں خیال ڈال دے گا آپ کی ضرورت پوری کرنے کا, لیکن وہ ہوگا اللہ کی طرف سے. لیکن جب آپ لوگوں کی چیزیں دیکھ دیکھ کے حسرتیں کرتے رہتے ہیں اور اس غم میں رہتے ہیں, اس کے پاس اتنا ہے, اس کے پاس یہ کیوں ہے, زندگی جہنم ہو جاتی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفی ہونے کے بارے میں کہ جو اپنے عمل کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مخفی رکھے. جس جس عمل کو, نیکی کو, عبادت کو آپ چھپا سکتے ہیں اس کو چھپائیں, اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں. جی نیکیاں خیال آنے سے برباد نہیں ہوتی, اس خیال پر عمل کرنے سے ہوتی. ٹھیک ہے, خیال تو آ جاتا ہے لیکن پھر فوراً جھٹک کے اپنے خیال کو درست کریے. جب میزان ہوگی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا, نا یہ نہیں, اس میں آپ کو سوچنا نہیں پڑتا. پھر دیکھیے آپ مختلف زندگی کے کاموں میں یہ لینا یہ نہیں لینا, اتنا ڈالنا اتنا نہیں, جیسے کھانا بھی پکانا تو اس میں ہر وقت آپ ناپ تول تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں, ایک اندازے چل رہے ہوتے ہیں, یہ ٹھیک ہے یہ نہیں, یہ نہیں, اندازے نہیں. اسی طرح یہ خیال ٹھیک ہے نہیں, یہ اچھی بات ہے یہ نہیں, یہ کرنا یہ نہیں, یہ چھوڑنا ہے, وہ ایک ہیبٹ بن جاتی. جب تک نیکی ہیبٹ نہیں بنتی نا تو یہ بہت خلل رہتا ہے. نیکی کو ایک ہیبٹ بنا لے کہ آپ آٹومیٹیکلی چلتے جائیں. پھر اس پر شروع میں مشکل ہوگی لیکن انشاءاللہ آہستہ آسان ہو جائے گا. آپ سے مشورے کے لیے استاذہ, آپ ہمیشہ لائم لائٹ میں ہوتے تو آپ کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہو ٹو بی ہڈن, اینڈ یہ جو اندر جو خواہش ہوتی ہے دکھاوے کی وہ تو نیچرل ایک خواہش ہوتی ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے, کیسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے؟ دیکھیے اپنے کام پہ فوکس رکھے نا انسان کہ یہ میرا کام ہے اور مجھے اس کو آسان طریقے سے کرنا ہے. فوکس کام پر ہو, اپنی ذات پر نہ ہو. ایک تو یہ چیز ہے. دعا اور مدد اللہ کی وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں, وہ اس وقت میں نہیں ٹچ کری کیونکہ وہ
اٹس انڈرسٹوڈ. لیکن پریکٹیکل ٹپس کیا ہیں؟ ایک تو کام پر فوکس ہو. دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً اس وقت بولنے کی ضرورت ہے مجھے نا، کہ مجھے سمجھانا ہے آپ کو، لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں جب لوگوں کے بیچ میں مجلس میں بیٹھی تو میں زیادہ نہیں بولتی، اس میں خاموش رہنے کی کوشش کرتی، میں زیادہ سنتی ہوں، زیادہ رائے بھی نہیں دیتی، زیادہ مشورے بھی نہیں کرتی، بڑھ چڑھ کے نہیں بولتی. کیوں؟ اس وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہوں کہ اس وقت ایک تو سب کا حق ہے، دوسرے یہ ہے کہ مجھے منوانا اور جمانا نہیں اپنے آپ کو، کیونکہ فالتو کی باتیں کوئی سننے کو تیار ہو یا نہ ہو، سر پہ سوار رہنا اور بولتے چلے جانا اور وقت بے وقت نصیحتیں کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ بار بار اپنے رویے کا، اپنی سوچ کا، اپنے ایکشنز کا محاسبہ کرتے رہنا. یہ بہت ضروری ہے کہ کیوں کیا ہے یہ کام، کیونکہ اندر ضمیر نام کی چیز ایسی ہے، فوراً الارم بج جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں. اس الارم کو سنیے، اندر کی آوازوں کو سنیے. جی استاذہ، تقویٰ جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے، تو آپ نے کہا تقویٰ سے کام خوبصورت ہو جاتا ہے، تو استاذہ کام کرنا ہے تو بغیر تقویٰ کے بھی ہو تو جاتا ہے، تو پھر استاذہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ؟ گڈ کوشچن. تقویٰ سے کام خوبصورت کیسے ہوتے ہیں؟ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آگے دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز اور اچھی ہو جاتی. اب بظاہر دیکھنے میں تو بڑی اچھا لگ رہا ہے، زیادہ اچھی ہوگی نماز، لیکن کیا واقعی اچھی ہوگی؟ نہیں ہوئی نا، تو کام خراب ہو گیا، شرک ہو گیا. آپ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے، جو ہی آپ کو پتا چلا کوئی اور آ گیا تو آپ بڑے سیدھے ہو گئے. لیکن جب آپ اللہ کے ڈر سے اچھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس وقت بھی جائزہ لے سکتے کہ اچھا اس بندے کے آنے سے پہلے کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے، اور وہ چلا گیا تو اب کیا کرنا، اور وہ نہیں ہے تو، اور وہ ہے تو، یعنی یہ سوال اپنے آپ سے کرتے رہیے. ٹھیک. تو ایک ہوتا ہے کاموں کی ظاہری خوبصورتی اور ایک ہوتا ہے کاموں کی حقیقی خوبصورتی. ٹھیک ہے. اب مثلاً آپ صدقہ کر رہے ہیں، جو اس میں اللہ کی خاطر جب کریں گے، تھوڑی سی چیز دے کے بھی آپ کو اتنی راحت ہوگی. لیکن جب آپ بندوں کی خاطر کریں گے نا، تو معمولی چیز کو بھی اتنے خوبصورت ریپروں میں لپیٹیں گے. ہر چیز جیسے نظر میں آتی تو انسان جائزہ لیتا ہے نا. بعض اوقات صرف ڈیکوریشن اتنی کاسٹ کر جاتی ہے کہ جو اندر چیز ہوتی ہے نا اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی، لیکن اوپر کی پیکنگ، ایون باکسز. بعض اوقات آپ دیکھو کہ چاکلیٹ 2-4 چاکلیٹیں، لیکن اس کا ڈبہ آپ دیکھیں وہ اور پھر اس کے اوپر جو ریپر ہوگا وہ دیکھیں، اور اس کے اوپر جو ربن ہوگا، اور اس کے اوپر جو سنہرا لگا ہو، اور پھر وہ جس باسکٹ میں رکھی ہوگی اور وہ اس کے اوپر جو پھول پرندے لگے ہوں گے، اور جب آپ کھودیں گے پہاڑ تو نکلے گا اس میں سے. کیا یہ خوبصورت عمل تھا؟ میرے نزدیک بھی خوبصورت نہیں. بظاہر جو اتنی رونق نظر آ رہی ہے اس کے اندر تو کوئی ویلیوبل چیز خاص نہیں ہے. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے، اللہ نے عقل دی ہے نا، غور کرنا چاہیے کیوں کر رہے ہیں. میں نہیں کہتی کہ بھدے طریقے سے آپ دیں کسی کو کوئی چیز، نہیں، اچھے طریقے سے نفاست ہونی چاہیے، خوبصورتی ظاہری بھی ہونی چاہیے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. انسان کا کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، بال اچھے بنے ہو، کوئی برائی نہیں ہے اس میں. لیکن جب تک تقویٰ نہیں ہوگا نا، میزان نہیں آئے گا. تقویٰ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ملے گی تو بات بنے گی. حدیث نمبر 62 عن حمام بن الحارث ان رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصى فقال له عثمان ما شأنك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب
رواہ مسلم کتاب الزہد عن حمام بن الحارث ان رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصى فقال له عثمان ما شأنك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب رواہ مسلم کتاب الزہد. سیدنا حمام ابن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے منہ پر ان کی تعریف کرنے لگا فیس ٹو فیس. تو سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ قصدن اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے جیسے تحیات میں بیٹھے, اور وہ موٹے تھے اور تعریف کرنے والے کے منہ پر کنکریاں ڈالنے لگے, وہ جو باریک سی ہوتی ہے نا, ریت سی. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روبرو تعریف کرنے والے کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈالو. یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی یا آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. اب اس کی وضاحت ہے. حمام بن حارث سے روایت ہے ان رجلا جعل يمدح عثمان کہ ایک شخص نے عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف شروع کر دی. مدح کہتے ہیں خوشامد کو, غیر واقعی اوصاف پر تعریف, ایسی باتوں کا بیان کرنا کسی میں جو اس میں ہو ہی نہ. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. منافقین کی صفت قرآن مجید میں کیا بتائی گئی کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف اس بات پر کی جائے جو ان میں ہے ہی نہیں, جو انہوں نے کیا ہی نہیں. ان کاموں پہ بھی ان کو تعریف ملے, شاباش ملے جو ان کے نہیں, کسی اور کا کام ہے. فعامد المقداد, تو مقداد جو تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے قصد کیا یعنی ارادہ کیا. فجثا علی رکبتیہ, تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے, آگے ہو گئے. اور گھٹنوں کے بل اس طرح انسان بیٹھا نا, پاؤں پیچھے سے اونچے کر کے, جیسے کوئی کچھ کرنے لگا ہو, کوئی اقدام کرنے لگا. وکان رجلا ضخما, اور وہ ذرا بھاری جسم کے تھے. فجعل یحثو, تو وہ گرانے لگے, پھینکنے لگے. حثا یحثو ہوتا پھینکنا, اور حسی کہتے لب کو, لب بھر کے کسی پہ کچھ ڈالنا. فی وجہہ, ان کے چہرے پر الحصا, کنکریاں. فقال له عثمان, تو عثمان کہنے لگے ما شأنو, یہ کیا کر رہے ہو؟ فقال, تو کہنے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم المداحین, جب تم دیکھو مداحین کو. مداح کون سا صیغہ ہے؟ مبالغہ کا, بہت زیادہ تعریف کرنے والے, غیر حقیقی باتیں کرنے والے. فاحثوا فی وجوہہم التراب, تو ڈالو ان کے چہروں پر مٹی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ المدح الذبح, مدح کیا ہے؟ ذبح, کسی کو ذبح کرنا. ایسی تعریف کہ جو دوسرے کی گردن توڑ دے, یعنی اس کو بیکار کر دے, نکما کر دے, جس میں مبالغہ ہو. مبالغہ اور اس تعریف یہ سخت ناپسندیدہ ہے, یہ شیطان کا حملہ ہے, اس سے منع کیا گیا. یعنی یہ دراصل شیطان تعریف کی شکل میں, اس شخص کی شکل میں چھپ کے آتا ہے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے, آپ کو بگاڑنے کے لیے, نکما کرنے کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت انس سے روایت ہے, ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے محمد, ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے, اے ہمارے ہم میں بہترین اور ہمارے بہترین کے بیٹے, یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا. یعنی یہ ایک لچھے دار تعریف شروع کر دی اس نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو, تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو, شیطان تم پر حملہ نہ کرے. میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں, اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اللہ کی قسم مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ تم مجھے میرے مرتبے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرو. وہی مرتبہ کافی ہے جو اللہ کے ہاں, یعنی اللہ کے ہاں جو میرا مرتبہ ہے اس سے بڑھا کے تم کچھ بیان کرو, مجھے یہ پسند نہیں. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ہماری لمبی چوڑی تعریف کر رہا ہے, تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے, بات سے بات نکال رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کے دیکھ رہا ہے.
تو کچھ حاصل، کچھ فائدہ، کچھ بھی نہیں. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سنا وہ دوسرے کی اس طرح کی تعریف کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی. اور آپ نے یہ جملہ کئی بار فرمایا. اگر تمہیں کسی کی تعریف کرنی ضروری ہو تو یہ کہو کہ میں اس کے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں، باقی اللہ کو پتا ہے. میرا اس کے بارے میں یہ گمان ہے، باقی اللہ جانتا ہے. اور اللہ کے سامنے کسی کی صفائی پیش نہ کرے، کیونکہ اللہ تو خود سب سے زیادہ جانتا ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص کسی کی بات کرے تو فوراً ہم بیچ میں کاٹ کے کہتے ہیں نہیں وہ ایسا نہیں ایسا ہے. لیکن ہم اللہ کو نہیں بتا سکتے کون کیسا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے کون کیسا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی کی تعریف کرتے ہوئے سنا اور وہ مبالغہ کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو ہلاک کر دیا، تم نے اس کی پیٹھ توڑ دی. حضرت عمر کے سامنے ایسے ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس کو زخمی کر دیا. اب ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1، غیر حقیقی تعریف قطعاً نہیں کرنی چاہیے. جو چیز کسی میں ہے نہیں اس کو مت بیان کریں، یہ جھوٹ ہوگا. اگر وہ اس میں ہے تو اس کی حد کے اندر اس کا ذکر کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ اگلی حدیث میں آئے گا. لیکن مدح کو پسند نہیں کیا گیا. اس کے مقابلے میں حمد وہ تعریف ہوتی ہے جو کسی کی فضیلت کی بنا پہ کی جائے، یعنی وہ خیر اور بھلائی اس میں موجود ہو. جیسے کسی کی سخاوت کی تعریف کرنا، کسی کی اچھے اخلاق کی تعریف کرنا، لیکن وہ چیز اس کے اندر ہے. یعنی ایک ہے مدح، مدح کے لیے اردو میں کیا آئے گا؟ خوش آمد، کیونکہ مدح سے منافقت جنم لیتی. اور ایک ہے حمد یعنی تعریف. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تعریف کے مقابلے میں کیا چیز ہوتی؟ اپوزٹ کیا ہے؟ تنقید. تنقید نکتہ چینی، کسی پر کریٹیسائز کرنا. تنقید جو ہوتی ہے یہ علمی اختلاف ہوتا ہے، حقائق کی روشنی میں ہوتی، سبجیکٹو ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کسی پہ تنقید کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں. تعریف کر سکتے ہیں، تنقید بھی کر سکتے ہیں. کیا نہیں کر سکتے؟ خوشامد. اور تنقید سے اگلا درجہ کیا ہے؟ تنقیس، کسی کے نقص بیان کرنا، کسی کی خرابیوں کو اچھالنا. اور کیا نہیں کر سکتے؟ کسی کی تذلیل، ذلیل نہیں کر سکتے. تحقیر. تنقیس ہوتا ہے عیب جوئی، عیب اچھالنا کسی کی اور اس کو انجوائے کرنا. تنقید ہوتا ہے کسی کا ٹھوس دلیل کی بنا پر کسی سے رائے میں اختلاف کرنا، یعنی علم کی بنیاد پر، ان کے سامنے یا پیچھے کسی بھی طرح. جیسے فلاں راوی ضعیف ہے، یہ کیا ہے؟ تنقید ہے یا تنقیس ہے؟ ابھی تک ہم پڑھتے ہیں نا، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے. یہ مدلس ہے، اگر آپ نے علوم الحدیث پڑھا، یہ ضعیف ہے، یہ کذاب ہے، یہ متروک ہے، یہ پڑھتے ہیں نا. یہ کیا ہے؟ تنقید ہے. اس کی اجازت ہے، یہ غیبت نہیں ہے. لیکن تنقید کی سالڈ بنیاد ہوتی ہے، علم پر مبنی ہوتی ہے. تنقید ظن و گمان پر مبنی نہیں ہوتی، سنی سنائی باتوں پر مبنی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی کہہ رہا تھا فلاں جو ہے نا وہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تو میں بھی کہتی ہوں تو وہ ہے. وہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی علمی دلیل؟ دلیل تو کوئی نہیں. کس سے سنا؟ کہاں پڑھا؟ کیا اس شخص سے پوچھا جس کو ایجنٹ کہہ رہے ہو تم؟ نہیں، وہ بھی نہیں پوچھا. یہ ہے تنقیس. بلکہ طعن و تشنیع، الزام تراشی، بہتان لگانا، پھر اور زیادہ اوپر لائن چلی جاتی. تو تنقیس کیا ہے؟ کسی کی عیب جوئی. عیب جوئی مثلاً کیا ہوتی ہے؟ فلاں بڑا کنجوس ہے، فلاں جو ہے وہ ایسا اور ویسا ہے. یہ جو تنقیس ہے یہ کس لیے ہوتی ہے؟ تذلیل کے لیے، تحقیر کے لیے. تحقیر کیا ہوتی ہے؟ کسی کو بلٹل کرنا، حقیر جاننا، چھوٹا کرنا، سنب کرنا. کسی کو بیٹھ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں جانتے تم، جاہل کہیں کے، بے وقوف، بدھو. یہ تنقیس، تحقیر، تذلیل، اس سے بچنا چاہیے. لیکن علمی اختلاف جائز ہے، بلکہ ضروری ہے.
مثلاً اگر کسی نے کوئی حدیث بیان کر دی جو حدیث ہے ہی نہیں، اب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، اس شخص نے غلط کہا، تو آپ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کے اوپر ایک جھوٹی بات لگائی جا رہی جو آپ نے فرمائی نہیں. بعض اوقات کچھ لوگ کسی کتاب کے ریفرنس سے بالکل غلط بات بتاتے ہیں، جی فلاں کتاب میں لکھا، حالانکہ لکھا ہی نہیں ہوتا. اب آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایسا نہیں لکھا، تو آپ کو کیا فرض بنتا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے، اگر نہیں پتا تو زبان کھولنے کا حق نہیں، اور اگر پتا ہے تو آپ ود ریفرنس بتا سکتے ہیں، جی کل استاذہ آپ نے یہ حدیث کوٹ کی تھی، میں نے جا کے چیک کی ہے، اس میں یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہے. یہ آپ کو پورا حق ہے. اس میں نہ دیکھیں کوئی ماں باپ ہے، نہ دیکھے کوئی استاد ہے، نہ دیکھے کوئی بڑا ہے، نہ دیکھے کوئی چھوٹا ہے. کیوں؟ یہ دین کا معاملہ ہے. کیونکہ استاد بھی اور ماں باپ بھی اور بڑے بڑے علماء بھی اور بڑے بڑے بزرگ بھی بھولنے والے انسان ہوتے ہیں، وہ معصوم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی بعض اوقات ایک لفظ کو ایک طرح پڑھنا چاہیے، انسان کسی اور خیال میں تو کچھ اور منہ سے نکل جائے. تو باقی سب کو اللہ نے آنکھ اور کان دیے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کی اصلاح کرے. بھائی نہیں، یہ ایسا نہیں، ایسا ہے. حضرت ابوبکر اور عمر کے درمیان ایسے بہت سے علمی اختلاف ہوتے تھے اور ان کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی. یہ چیزیں محبت کم نہیں کرتی، یہ چیزیں محبت میں اضافہ کرتی ہیں. مجھے شکر گزار ہونا چاہیے ان لوگوں کا کہ جو میری ایسی غلطی کی مجھے نشاندہی کرے، مجھے بتائیں کہ دیکھیں آپ نے ایسا کہا، ایسا نہیں ایسا تھا، تو مجھے بھی اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، اس میں ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیے حدیث میں مدح، خوشامد، ان چیزوں کو تو منع کیا گیا ہے، ایسی تعریف کو تو منع کیا گیا، لیکن تنقید کو کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. ہاں عیب جوئی کو منع کیا گیا، غیبت کو منع کیا گیا، بہتان ترازی کو منع کیا گیا. کس چیز کو نہیں منع کیا گیا؟ تنقید کو. اچھا، ہم کریٹیسائز کرنے کو نیگیٹو معنوں میں اصل میں لیتے ہیں، اردو میں ہم نے اس کا نیگیٹو مطلب بنایا ہوا ہے، اور کرتے بھی نیگیٹو انداز سے ہیں. طریقہ بھی ہمارا ایسا ہی ہوتا ہے پھر، جس کی وجہ سے وہ ایک صحیح بات بھی غلط ہو جاتی. تو ان سب چیزوں کا فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کس کس کا؟ مدح، حمد، تنقید، تنقیص، تذلیل، تحقیر، تشنیع. یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، تو جہاں ہم نے تعریف کرنی ہوتی ہے وہاں ہم تنقید شروع کر دیتے ہیں، جہاں تنقید کرنی ہوتی ہے وہاں تعریف شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں تنقید کرنی ہوتی ہے وہاں تنقیص شروع کر دیتے ہیں، تحقیر شروع کر دیتے ہیں، اور گڑبڑ کر کے گھر آ جاتے ہیں. نیکی کمانے گئے تھے، عمل بھی برباد کر کے آ گئے، کیونکہ ناسمجھی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا کام کتنا کرنا ہے. اچھا، کچھ لوگ جب ایک حدیث سے پڑھ لیتے ہیں کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، تو وہ کسی کی خوبی کو ایکنالج ہی نہیں کرتے کہ کسی میں کوئی بلائی ہے، کہتے نا منہ سے لفظ نہیں نکال کسی کی تعریف کا، کیونکہ اس سے تو حالانکہ وجہ یہ نہیں ہوتی، وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بڑائی یا کسی کی اچھائی کو ماننا نہیں چاہتے. یہ پھر ایک اور خرابی. بعض لوگ اس بڑائی کو اتنا نہیں رہنے دیتے، اگر وہ 1 انچ ہے تو اس کو 1 فٹ بنا دیں گے. یہ غلط ہے، جو ہے ہی نہیں وہ ڈالیں گے اس میں. تو ایگزیجریشن، مبالغہ رائی اور خوشامد اور غیر حقیقی اوصاف کی بنا پر کسی کی تعریف کرنا، یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں. تو اب کیا ہوا کہ جب اس نے ایسا شروع کیا تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ وہ تو لٹرلی عمل کر رہا ہے اس حدیث پر. حضرت عثمان بھی خلیفہ تھے نا، تو عام طور پر ایسی خوشامد، مدح کس کی ہوتی، کس کے مداح ہوتے ہیں؟ لوگ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کے مداح ہوتے ہیں، یا جن سے کوئی مقصد ہوتا ہے یا کوئی فائدہ اٹھانا مطلوب ہوتا ہے، ان کے مداح ہوتے ہیں. عام طور پر اس معاملے میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. اسی لیے اگلی حدیث بھی چونکہ اس مفہوم کو مکمل کرے گی، اس لیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ حدیث نمبر 63 عن ابی ذر قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه
قال تلك عاجل بشرى المؤمن رواہ مسلم کتاب البر والصلة والادب عن ابي ذر قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن رواہ مسلم کتاب البر والصلة والادب. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اچھے اعمال کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور آپ کی نیت بالکل نہیں ہوتی کہ لوگ آپ کی تعریف کریں, لیکن آپ اس کثرت سے خیر و بھلائی کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں آپ کی قدردانی پیدا ہو جاتی ہے, محبت آتی ہے, ان کی زبان سے بھی آپ کے لیے خیر بھلائی کے الفاظ نکل جاتے ہیں جو اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے آپ ڈیزرو کرتے ہیں, اس سے زیادہ خوشامد وغیرہ نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی مطلب کے تحت ہوتی. تو ایسی صورت میں انسان کو پریشانی ہونے لگتی ہے کہ میں نے تو اس غرض سے کام نہیں کیا تھا, میں نے تو اس لیے کام نہیں کیا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں. آپ کے ساتھ ہوا کبھی ایسا؟ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ آپ کے اس کام کو کوئی سراہے گا, کرے گا, اور نہ آپ اس مقصد کے لیے کر رہے ہوتے, لیکن آپ تعریف سننے لگتے ہیں. اس وقت انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کہیں میرا عمل یہیں دنیا میں تو نہیں ضائع ہونے لگا, کہیں یہی تو اجر نہیں ملنے لگا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کرا دی کہ یہ دنیا میں مومن کو خوشخبری مل جاتی ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ قبولیت پا رہا ہے. اب اچھے کام کی جو تعریف ہے یہ ایک میزان بھی ہے, انسان کیا کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, کہیں تو پتہ چلے گا تم اچھا کر رہے ہو برا کر. اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں, اور اگر کوئی آپ کو کریٹیسائز کر رہا ہے یا تنقید کر رہا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں دراصل انسان کو بیلنس رکھنے کے لیے ضروری بھی ہوتی ہیں. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کیسے معلوم ہوگا جب میں نیکی کروں یا برائی کروں, کیسے پتا چلے گا کہ میں نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ہمسائے کہیں کہ تم نے اچھا کام کیا, جب تمہارے ہمسائے کہیں کہ تم نے اچھا کام کیا تو تم نے اچھا کام ہی کیا, اور جب وہ کہیں کہ تم نے برا کام کیا تو تم نے برا کام ہی کیا. تو تمہارا گواہ کون ہے اور ان کی گواہی قبول بھی ہوگی. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کے ہمسائے آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمسایوں کی تعریف مت کرنا. یاد رکھیے جس تعریف سے منع کیا کہ جو ناپسندیدہ ہے وہ کیا ہے, ایگزیجریشن والی اور خوشامد, فلیٹری. دنیا میں اچھی شہرت ہونا جنتی ہونے کی علامت بھی. ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والا وہ شخص ہے جس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے اچھی تعریف ڈالتا ہے. یعنی جب وہ اچھا کام کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ خوشخبری ڈال دیتے ہیں. کبھی خواب میں کچھ نظر آ جاتا ہے, کبھی کوئی ویسے ہی اکنالج کر لیتا ہے, یعنی کسی نہ کسی شکل میں, اور وہ سن رہا ہوتا ہے, یعنی دنیا میں سن کے مرتا ہے. اور جہنم والا وہ شخص ہے جس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے شر ڈالتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں کر رہا, اور اس تک پہنچ بھی جاتی ہیں باتیں, مگر اس کو کوئی احساس نہیں کہ وہ برا کر رہا ہے یا نہیں. تو لوگوں کی تعریف اور تنقید کو وزن بھی دیجیے کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ. آپ یہ نہ کہ آئی ڈونٹ کیئر, ہو کیئرس, مجھے نہیں پرواہ. نہیں, پرواہ ہونی چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, ابو زہیر ثقفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے نباوہ یا بناوہ کے مقام پر خطاب فرمائے. جگہ کا نام ہے نباوہ یا بناوہ, یعنی نون اور با آگے پیچھے. یہ مقام طائف کے قریب ہے. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ پہچان لو, دنیا میں پہچان لو. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس علامت سے, کیا نشانی ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی؟ آپ نے فرمایا اچھی تعریف کے اظہار سے اور بری تعریف کے اظہار سے. لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں.
اسی لیے اچھے مرد کی خوبی کیا بیان کی گئی؟ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں. تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس علامت سے؟ فرمایا اچھی تعریف کے اظہار سے اور بری تعریف کے اظہار سے. تم ایک دوسرے پر اللہ کے گواہ ہو. تم کیا ہو؟ ایک دوسرے پر اللہ کے گواہ. دیکھو لوگ کیا گواہی دیتے ہیں تمہارے بارے میں, کیا کہتے ہیں تمہارے بارے میں. آپ کا سسرال کیا کہتا ہے, آپ کے شوہر کیا کہتے ہیں, آپ کے بچے کیا کہتے ہیں, آپ کے بہن بھائی کیا کہتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جتنا مرضی اچھا کر لو, وہ تو مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے کچھ ہوتے ہیں ایسے, لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے کہ آپ سب کی بات کو رد کر دیں. آپ کو اس سے سوچنا پڑے گا. اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم خود کو ٹریٹ کریں, بعد اگر ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, نہیں ہم یہ اس لیے نہیں کر رہے, اس لیے نہیں کر رہے, مت مائنڈ کرو بھئی, اپنی اصلاح کرو, آئندہ یہ نہ کرو. اچھا پھر ایک اور چیز اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ جب انسان برا کرے اور لوگ اس پر پکڑے اس کو, تو صرف یہ کہہ کے رد نہ کر دے کہ یہ تو لوگ ہی خراب ہو, سارے ہی خراب ہو. سارے تو نہیں خراب ہو سکتے. پھر انسان اس کی صداقت کہاں سے معلوم کرتا ہے؟ ان لوگوں سے جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے. تو سچا اور مخلص دوست کون ہے؟ جو بتائے کہ دیکھو یہ بات تمہیں ٹھیک نہیں. تنقید یا دوسرے کی نصیحت ہمیشہ کڑوی تو لگتی ہے, لیکن اس میں علاج بھی کڑوی گولی میں ہی ہوتا ہے. یعنی اس کی پرواہ کرنی چاہیے, لیکن اس پرواہ کا مطلب یہ نہیں کہ پھر انسان صرف اس امیج کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ جائے. کیا کرنے لگے؟ علاج کیا ہے؟ صرف امیج بلڈنگ شروع کر دے. کیا کرے؟ اندر ٹھیک کرنا شروع کر دے, اپنی اصلاح کرنے لگے. لیکن دیر از سم تھنگ رانگ, کچھ ہے غلط, توبہ استغفار شروع کر دے. کیونکہ ہر انسان کی فطرت میں نیکی کی تعریف کا جذبہ ہے. عمرو بن حمق خزاعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک نام کر دیتا ہے, یعنی وہ اس کو اچھی شہرت دے دیتا ہے. یاد رکھیے شہرت کا طالب نہیں ہے, اس نے شہرت کے لیے خود کوئی کوشش نہیں کی ہوئی, وہ اپنے اچھائی میں لگا رہا, شہرت خود بخود بن گئی. جیسے پھول ہوتا ہے تو اس کو کوئی پرفیوم نہیں چھڑکنی پڑتی, کوئی آرٹیفیشل اوپر سے کام نہیں کرنا, وہ اس کے اندر سے خوشبو پھیلتی. تو نیکیوں کی اپنی ایک خوشبو ہوتی. کسی نے کہا کہ نیک نام کیسے بناتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک اعمال آسان کر دیتا ہے, یعنی اس کو اور زیادہ نیکیوں کا شوق لگ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں, اس کے آس پاس والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں, اور جب وہ مرتا ہے تو پھر خوب خوب اس کی تعریفیں ہوتی ہیں. ایک وہ دور جاہلیت والا طریقہ تھا کہ وہ ناموری کے لیے بڑا بڑا مال خرچ کرتے تھے, ناموری کے لیے بڑے بڑے بہادری کے جوہر دکھاتے تھے, الٹے پلٹے کارنامے کرتے تھے. ایک وہ طریقہ ہے. اور ایک کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر ورک کرنا شروع کر دے, اپنی خرابیوں کو نکالے, اصلاح شروع کر دے. اور اچھی شہرت جو ہوتی ہے وہ پھر صرف زمین تک نہیں رہتی, آسمان پہ بھی چلی جاتی. یعنی آپ خود کوشش نہیں کرتے, آپ اپنے کام میں لگے ہوئے, لیکن اس کام کی خوشبو ایسی ہے کہ وہ صرف زمین تک نہیں آسمان تک پہنچ جاتی. تو اب دو طریقے ہیں, ایک یہ کہ آپ تعریف کے طالب ہوں, نام بنانے کے لیے ہر کام کریں, ہر وہ کام زیادہ کریں جس سے کوئی نام بنے, اور ایک یہ کہ نہ آپ تعریف کے طالب ہیں اور نہ اس لیے کام کر رہے ہیں کہ آپ کا نام بنے, بلکہ آپ نیکیوں کے شائق ہیں, نیکیوں کے پیچھے دوڑنے والے ہیں. آپ نیکیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اس کی خوشبو پیچھے پیچھے پھیلتی چلی جا رہی. آپ کی کوشش سے نہیں پھیل رہی, وہ نیکی کے اپنے اندر ایک ایسی قوت ہوتی ہے کہ اس کی خوشبو خود بخود پھیلنے لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر آدمی کی آسمان میں ایک خاص شہرت ہے. ہر انسان کی وہاں ایک کیٹیگری ہے, کون کس میں فعال کرتا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین مقربین السابقین. کہاں ہے وہ فرشتے بھی اس کو واچ کرتے رہتے ہیں, اسکور کتنا ہو گیا, یشہدہ المقربون. اگر وہ اچھی شہرت ہو آسمان میں تو زمین میں بھی اچھی ہوتی, اگر وہ شہرت آسمان میں ہی بری ہو تو زمین میں بھی بری ہوتی. تو کرو مہربانی تم
اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ہمیں اپنے امیج کے لیے کام نہیں کرنا, ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. امیج خود ہی بن جائے گا, اور وہ جو امیج ہوگا نا وہ کسی کی تنقید, کسی کی تنقید, تذلیل اس کو نہیں خراب کر سکتا, جتنے مرضی ہاتھ سے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کم مخالفت ہوئی تھی, صحابہ کرام کی کم ہوئی تھی, لیکن آج آپ دیکھیں ابو جہل کے چاہنے والے کتنے ہیں اور بلال کے چاہنے والے کتنے ہیں. مالی رتبہ کس کا بڑا تھا؟ ابو لہب کے چاہنے والے کتنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کتنے ہیں؟ مال کس کے پاس زیادہ تھا, پاور کس کے پاس زیادہ تھی؟ لیکن بات اس سے نہیں ہوتی کہ آپ کتنے پاورفل ہیں, بات یہ کہ آپ کتنے بااخلاق ہیں اور کتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.